مجھے اس لڑکی پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس نے مجھے نامرد ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ میں نے اسے چارپائی پہ پھینکا۔ جیسے ہی میں خود بھی چارپائی پہ جانے لگا تو شاہ جی کی بات یاد آ گئی۔ اس وقت میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ میری بڑھتی ہوئی جسارتیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا تو کہنے لگی کیا ہوا؟ بس۔ میں نے کہا شاہ جی نے اگر مجھے تم سے دور رہنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو پھر بتاتا تمہیں، حشر بگاڑ دیتا تمہارا۔ شکر کرو شاہ جی کی وجہ سے بچ گئی۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی نام تمہارا غلام مصطفیٰ اور غلام تم اس شخص کے ہو۔ غلام مصطفیٰ کا مطلب پتہ ہے تمہیں؟ کہنے لگی مصطفیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اسے کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں۔ لیکن تم تو اپنے شاہ جی کے غلام ہو۔ جب تک وہ شخص تمہیں اجازت نہیں دے گا تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ میرے ساتھ نکاح کا پاکیزہ رشتہ جوڑنے کے بعد اس حلال رشتے کو نبھانے کے لیے تمہیں اس شخص کی اجازت کی ضرورت ہے، غلام مصطفیٰ۔ جب اللہ نے نکاح کے ذریعے مجھے تم پہ حلال کر دیا تو پھر اس شخص کی اجازت کیا رب سے زیادہ اہم ہے؟ وہ کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے وہ شخص اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے جو تمہیں ایک جائز اور حلال رشتے کو نبھانے سے منع کرے؟ میں نہیں جانتا تم مجھے کیوں بہکا رہی ہو۔ شاہ جی نے کہا تھا عورت آگ ہوتی ہے، اس سے بچ کے رہنا ورنہ تمہارے ہر نیک عمل کو نگل لے گی۔ تم یہی چاہتی ہو، لیکن میں تمہارے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ وہ کہنے لگی عورت آگ اس وقت ہوتی ہے جب غیر محرم سامنے ہو، اور میں تمہاری محرم ہوں۔ تمہیں مجھ سے دور رہنے کا مشورہ دینے والا غلط ہے، اور تم اسے سجدہ کرتے ہو۔ جانتے ہو سجدہ صرف اللہ نے اپنے سامنے کرنے کا حکم دیا ہے، پھر کس طرح سے یہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کی اجازت دیتا ہے؟ اور یہاں کے جاہل لوگ اپنا سر اس کے پاؤں پہ کیسے رکھ دیتے ہیں؟ افسوس ہے جس میں میرا باپ اور بھائی بھی شامل ہے، اور وہ متکبر شخص خود کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ برے انسان نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی انہیں عبادت کرتے دیکھا ہے، لوگ یہ سب ان کے احترام میں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کبھی کبھی برسوں سے دیکھا گیا شخص ہماری آنکھوں میں ایسی دھول جھونک دیتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہنے لگی غلام مصطفیٰ ہو تو غلام مصطفیٰ بن کے دکھاؤ، باقیوں کی غلامی چھوڑ دو، ورنہ خاک میں مل جائے گی تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی، کیونکہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ کسی انسان کو اتنا احترام مت دو کہ اسے خدا کے برابر میں کھڑا کر دو۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ گئی اور اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ کہنے لگی میں جان گئی ہوں تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں تمہارے سامنے بے حجاب بھی کھڑی ہو جاؤں تو تم میری طرف دیکھو گے بھی نہیں۔ مجھے تم سے کوئی خوف ہے بھی نہیں، خوف تو مجھے کسی اور سے ہے، کسی اور کی آنکھوں سے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے سے نظر آ رہے تھے۔ میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں پایا کہ مجھ سے کہہ کیا رہی ہے۔ میں نے کہا بکواس نہیں کرو مجھ سے۔ کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہے، میری شادی ایک جاہل شخص سے ہوئی ہے۔ کاش تم نے تعلیم حاصل کی ہوتی، تمہیں تھوڑا شعور ہوتا، تمہیں اچھے اور برے کی سمجھ ہوتی۔ اگلے روز جب میں گھر کے اندر راشن کا سامان دینے گیا تو وہ کھانا بنا رہی تھی، لیکن بے حد پریشان تھی۔ میں راشن دے کر واپس آ گیا۔ رات کو جب مریم کمرے میں آئی تو بے حد پریشان تھی۔ مجھے ایک نظر دیکھا، پھر اپنی چادر سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی یہ آنسو تو میری قسمت میں لکھے جا چکے ہیں، تمہیں بتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی جس کا مرد اپنی غیرت پیری مریدی میں بیچ چکا ہو، اس کی بیوی اس کے پیر و مرشد کے لیے شراب کی طرح ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا بول رہی ہو؟ سیدھی بات کیا کرو، مجھ سے پہیلیاں مت بجھوایا کرو۔ کہنے لگی سچ بتاؤں گی تو تم مجھے جھوٹا کہو گے، کیونکہ تمہیں تو اپنے پیر و مرشد سچے لگتے ہیں، ان کا اصل روپ تم نہیں جانتے۔ میں نے کہا بس آگے کچھ مت کہنا، تمہارا گلا گھونٹنے سے پہلے سوچوں گا بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں شروع سے شاہ جی سے نفرت ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کی کردار کشی کرو۔ کہنے لگی میں تمہیں سمجھا ہی نہیں سکتی کیونکہ تم سمجھنا چاہتے ہی نہیں، تم ایک دم اندھے ہو۔ شوہر وہ ہوتا ہے جو بیوی کو تحفظ دے۔ میں جانتی ہوں تمہارے اندر غیرت ہے ہی نہیں، تبھی تو کہتی ہوں کہ تم مرد ہو ہی نہیں، کیونکہ جس مرد میں غیرت نہیں اسے مرد کہلانے کا حق ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے چارپائی پر پڑی ہوئی چادر اٹھائی، زمین پہ بچھا کے لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کیسی الجھی باتیں کرتی تھی، شاید پڑھی لکھی تھی اس لیے اپنی پڑھائی کا روب مجھ پہ جمانا چاہتی تھی۔ ایک بار میں گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان رکھنے گیا، کچن سے باہر ہی تھا جب میں نے مریم کو روتے ہوئے شاہ جی کے کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ ان دنوں بی بی صاحبہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ وہ شاہ جی کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی، وہاں سے واپس کیوں آ رہی تھی۔ شاہ جی نے تو کبھی کسی نامحرم کو اپنے کمرے میں بلایا ہی نہیں تھا، صرف مرد ملازم ان کے کمرے میں جاتے تھے۔ پھر مریم، اس کے چہرے پہ بدحواسی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑی تیزی سے وہ کچن کی جانب بڑھی۔ میں کچن کے اندر سامان رکھ کے باہر آ رہا تھا جب میری نظر مریم پر پڑی تھی۔ کچن میں آتے ہوئے وہ مجھ سے ٹکرا گئی۔ شاید اسے میری آمد کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے دیکھا تو نفرت سے دیکھ کر مجھے پیچھے ہٹا کے کچن میں چلی گئی۔ سنک کا نل کھول کے اپنی آنکھوں اور منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ پہلی بار میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں بے حد پریشان سا ہوا تھا۔ پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے سنک کا نل بند کر کے لمبی گہری سانس لی، پھر اپنے آنسو اپنی چادر سے صاف کیے، اپنا چہرہ پونچھنے لگی، کچن میں رکھی ٹیبل پہ بیٹھ کے سبزیاں کاٹنے لگی۔ میں نے کہا تم شاہ جی کے کمرے میں کیا کر رہی تھیں؟ کہنے لگی تم تو مرید ہو نا، ان کے غلام ہو، جاؤ کیا کرو گے؟ پوچھ لو اپنے شاہ جی سے کہ مجھے کمرے میں کیوں بلاتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ بڑے غصے سے پیاز کاٹ رہی تھی۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، اب یہاں کھڑے ہوگے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، نامرد کہیں کا۔ یہ بات اس نے زیر لب کہی تھی، لیکن میں سن چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی۔ اپنے کوارٹر میں آ کر بھی مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ مریم جیسی بھی تھی ایسی نہیں تھی، اور شاہ جی، نہیں ایسا تو سوچنا بھی میرے لیے گناہ کے مترادف تھا۔ شاہ جی نے تنہائی میں کبھی کسی لڑکی سے بات نہیں کی، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں ذہنی الجھن کا شکار ہو کے رہ گیا۔ میرا دل کوارٹر میں باہر کے کاموں میں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار میں بہانے سے حویلی کے اندر جانے لگا۔ دیکھا تو وہ کھانا بنا رہی تھی۔ رات کو میں شاہ جی کے پاس ہی زمین پہ بیٹھ گیا۔ ابھی کھانا نہیں لگا تھا۔ حویلی کا لاؤنج کافی بڑا تھا۔ لاؤنج کے ایک طرف شاہ جی کھانا کھاتے تھے، ان کی نظریں کچن کی طرف تھیں۔ مریم نے کھانا لگا دیا۔ مجھے بیٹھے دیکھا تو کچھ حیران سی ہوئی۔ شاہ جی کہنے لگے جا تو بھی کوارٹر میں جا، اپنا کھانا کھا۔ پہلی بار میں نے کہا کہ مریم تمہارا کام ختم ہو گیا؟ کہنے لگی ہاں ختم ہو گیا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شاہ جی نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگے ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ باورچی خانہ رات کو گندا رکھ کے سونا ہمارے گھر کا رواج نہیں ہے، یہ باورچی خانہ صاف کر کے آئے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، آپ تسلی سے کھانا کھا لیں، تب تک یہ باورچی خانہ صاف کر لے گی، تو پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کے انہوں نے تعجب سے مجھے دیکھا، کیونکہ آج تک میں نے کبھی جواب دیا ہی نہیں تھا۔ لیکن میں کیا کرتا؟ پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے مریم کو لیے بغیر جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پہلی بار مریم کے چہرے پہ مسکراہٹ سی آئی۔ وہ دوبارہ سے کچن میں جانے لگی، پھر کہنے لگی غلام مصطفیٰ تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں کھانے ہی جا رہا تھا۔ تمام ملازمین کھانا کھا چکے تھے۔ واقعی مجھے ایسے لگا جیسے میری بھوک مر گئی۔ کہنے لگی آ جاؤ کچن میں، میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بلکہ پورے لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، سب ملازم جا چکے تھے۔ پھر وہ اکیلی وہاں کیوں تھی؟ وہ آج ہی اکیلی تھی یا روز اکیلی ہوتی تھی؟ شاید بی بی صاحبہ نہیں تھی، شاید اس لیے مجھے یہ سب محسوس ہو رہا تھا۔
میں نے شاہ جی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا شاہ جی اجازت ہے مریم کے ساتھ کھانا کھا لوں؟ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا۔ میں تو ان کے غصے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کہنے لگے ہاں جاؤ جا کے کھا لو۔ میں کچن میں چلا گیا۔ مریم نے کھانا ڈالا، اسے گول میز پہ رکھ دیا جہاں وہ سبزی کاٹتی تھی۔ ایک روٹی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے روٹی پکڑ لی۔ اس نے ایک ہی پلیٹ میں سالن ڈالا۔ کہنے لگی میرے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانے سے تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میں تو اپنی ہی سوچوں میں بے دماغی سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے پلیٹ کی طرف اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانے لگا۔ بار بار اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پہلی بار وہاں میں نے اطمینان دیکھا۔ میں نے کہا جلدی سے برتن دھو لو، پھر اکٹھے کوارٹر میں جائیں گے۔ میری بات سن کے وہ مسکرائی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پہ اتنی گہری مسکراہٹ دیکھی تھی۔ خوبصورت لڑکی تھی۔ کہنے لگی بس 10 منٹ میں سارا کام نمٹا دوں گی۔ میں کچن میں بیٹھا رہا۔ اس نے جلدی سے ڈائننگ ٹیبل خالی کیا، برتن صاف کیے۔ کہنے لگی غلام مصطفیٰ چائے پیو گے؟ میں نے کہا ہاں پلا دو۔ پتہ نہیں کیوں یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کرنا، اس کے ساتھ کھانا کھانا، چائے پینا۔ چائے بڑے مزے کی بنائی تھی۔ پھر جب میں لاؤنج میں آیا تو لاؤنج خالی تھا۔ شاہ جی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ پہلی بار میں نے مریم کا ہاتھ پکڑا، لاؤنج سے اسے باہر لے کر کوارٹر میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ پتہ نہیں کیوں خوش تھی، لیکن بہت خوش تھی۔ بار بار مجھے دیکھے جا رہی تھی، مسکرائے جا رہی تھی۔ میں چارپائی پہ جا کے لیٹ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ عجیب و غریب سوچیں تھیں جو میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ دل کچھ کہہ رہا تھا، دماغ کچھ کہہ رہا تھا۔ میں الجھا ہوا تھا۔ جب میں نے کروٹ بدل کے زمین پہ دیکھا تو وہ زمین پہ لیٹے لیٹے مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا ہنس کیوں رہی ہو؟ کیوں بار بار مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہو؟ کہنے لگی اچھے لگ رہے ہو۔ اس کی اس بات پہ میں کچھ حیران ہوا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی غلام مصطفیٰ اچھے لگ رہے ہو۔ پھر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگی تمہیں بھی نہیں آ رہی؟ میں نے کہا ہاں، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی۔ کہنے لگی کیا تم بچپن سے یہیں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں یتیم تھا تو شاید میرے ابا جی شاہ جی کے والد کے غلام تھے، اور شاہ جی کے بھی، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا تو یہی سنا ہے کہ میں غلام ہوں۔ بچپن سے یہی تربیت ہوئی ہے۔ ساری زندگی شاید جوتیاں ہی سیدھی کی ہیں۔ وہ کندھا تھپ تھپا دیتے ہیں تو بس یقین ہو جاتا ہے کہ خوش نصیبی میرا مقدر ہے۔ میری یہ بات سن کے وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا ہنسی کیوں آ رہی ہے تمہیں؟ کہنے لگی یہ خوش نصیبی ہے۔ میں نے کہا تو کیا نہیں ہے؟ اور خوش نصیبی کیا ہوتی ہے؟ شاہ جی کا غلام ہوں یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کہنے لگی غلامی خوش نصیبی نہیں ہوتی۔ اگر یہ غلامی خوش نصیبی ہوتی تو تمہارے پاس تو لاکھوں ہونے چاہیے تھے۔ تم تو ابھی سال کے 4 جوڑوں میں گزارا کرتے ہو۔ یہ چپل شاید تم نے 2 سال سے پہنی ہوئی ہے۔ سر کی ٹوپی کو بھی اتنا ہی عرصہ گزر گیا ہے۔ کپڑے بھی شاید سال بھر پرانے ہیں۔ کون سی بادشاہی ہے یہ؟ میں نے کہا درویشی ایسی ہی ہوتی ہے، تمہیں نہیں پتا۔ کہنے لگی درویش بننا آسان نہیں ہے۔ درویشی غلامی نہیں ہوتی، درویشی کچھ اور ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں ملتی ہے، بندوں کی غلامی میں نہیں ملتی۔ تمہیں تو درویشی کا مطلب تک نہیں پتا۔ مجھے تو شاہ جی نے یہی کہا تھا کہ تو میرا خاص مرید ہے، درویش ہے درویش۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مرشد کی غلامی درویشی ہے۔ میں مریم سے کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے اس سے وہ پوچھ ہی لیا جو سوال میرے اندر مجھے بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں نے کہا وہ شاہ جی کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ میرے سوال پہ اس کے چہرے کی رنگت کچھ پیلی سی پڑ گئی، ماتھے پہ بل پڑ گئے، مسکراتا ہوا چہرہ بجھ کے رہ گیا۔ کہنے لگی سچ کہوں تو کیا مان جاؤ گے؟ میں نے کہا بولو۔ اندر سے پتہ نہیں میرا دل کیوں بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگی تمہارے شاہ جی اچھے آدمی نہیں ہیں، کبھی مریدی کی اینک اتار کر اسے دیکھو۔ میں نے کہا تم کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟
میری سوئی بس اسی ایک لفظ پہ اٹکی ہوئی تھی۔ کہنے لگی اس نے مجھے بلایا تھا کہ چائے مجھے میرے کمرے میں دینے آؤ۔ میں چائے دینے گئی تو کہنے لگا کہ غلام مصطفیٰ سے دور رہا کرو۔ میں نے تمہارا نکاح غلام مصطفیٰ سے اس لیے نہیں کیا تھا۔ یہ کہنے کے بعد وہ چپ سی ہو گئی، گہری سانس لے کر لیٹ گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس ادھوری بات کا؟ کہنے لگی مرد ہو، کیا سمجھ میں نہیں آتی اتنی سی بات؟ میں نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ پتہ نہیں میں کیا سننا چاہتا تھا، لیکن مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، کہنے لگی میں نے چائے رکھی تو اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ یہ سن کر میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کہنے لگی میں نے چائے کا کپ پکڑا اور کہا کہ میری کلائی چھوڑو ورنہ گرم کپ منہ پہ پھینک دوں گی۔ پھر کہنے لگی میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے چائے وہیں پٹخ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ کچن میں جانے لگی تھی تو تم ٹکرا گیا۔ بی بی صاحبہ جو نہیں تھی، ان کے سامنے ایسی حرکتیں نہیں کرتا، بڑا نیک بنتا ہے، لیکن ہے نہیں۔ تجھے پتا اس نے بی بی صاحبہ کو کہیں خود بھیجا ہے؟ کہتا ہے 15 دن سے پہلے مت آنا، خاص وظیفہ کرنا ہے۔ بیوی کا گھر پہ موجود ہونا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے کہا ہاں تو ایسا تو وہ اکثر کرتا ہے، ہر چند مہینے بعد وہ کوئی خاص وظیفہ کرتے ہیں اور بی بی صاحبہ کو میکے جانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ان دنوں وہ حویلی سے کم ہی باہر نکلتے ہیں۔ کہنے لگی تمہیں پتا ہے وہ 15 دن میں کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، خاص وظیفہ کرتے ہیں، ہمیں تو حویلی کے اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، مگر اس کے بعد کوئی حویلی کے اندر نہیں جاتا۔ کہنے لگی کبھی سوچا ہے مجھے رات کو دیر تک وہاں کیوں روک کے رکھا تھا؟ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ کہنے لگی کسی روز میرے ساتھ وہاں رکے رہنا، سمجھ آ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، آخر ان تمام دنوں میں ایسا کون سا وظیفہ ہوتا ہے؟ اگلے روز میں پھر سے حویلی کے اندر ہی منڈلاتا رہا۔ تمام ملازمین مغرب کے بعد جا چکے تھے۔ میں شاہ جی کے برابر میں ہی زمین پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگے غلام مصطفیٰ اپنے کوارٹر میں جاؤ۔ میں نے کہا بس مریم کام ختم کر لے تو چلا جاؤں گا۔ میں نے گزشتہ دن والا جملہ دہرا دیا۔ شاہ جی کہنے لگے غلام مصطفیٰ، میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں نے تمہارا نکاح اس لڑکی سے کروایا ہے تمہارے منہ میں زبان آ گئی ہے، خیر تو ہے نا؟ یہ سن کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے کہا تھا نا عورت آگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا شاہ جی میں نے سوچا تک نہیں ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، پھر اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ سے سہلانے لگے۔ کہنے لگے جاؤ شاباش اپنے کوارٹر میں جاؤ۔ میں نے کہا آپ تو ان دنوں خاص وظیفہ کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ چاہیں تو وظیفہ کرنے جا سکتے ہیں، مریم کام کر لے گی تو میں اسے کوارٹر میں لے جاؤں گا۔ آپ کو یہ فکر ہے نا کہ مریم کام کر کے فارغ ہو تو آپ دروازے بند کر لیں اور سکون سے اپنی عبادت کر سکیں۔ میری اس بات پہ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگے سوال جواب مت کیا کرو، سوال جواب کرنے والے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ جاؤ شاباش اپنے کوارٹر میں جاؤ اور بے فکر ہو کے سو جاؤ۔ پتہ نہیں شاہ جی کی بات سے میرا دل کیوں کانپا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں پر کسی نے کوئی وزنی سامان رکھ دیا ہے، اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت مریم ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں یہ التجا تھی کہ غلام مصطفیٰ خدا کے لیے مت جاؤ۔ اس نے سارا کھانا ٹیبل پر لگا دیا، کچن میں جانے لگی تو میں اس کے مد مقابل کھڑا ہو گیا۔ میں اسے دیکھنے لگا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ شاہ جی کی آواز سے میں چونکا۔ کہنے لگے غلام مصطفیٰ جاؤ کوارٹر میں جاؤ۔ میں نے گہری سانس لی اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج کا دروازہ بند کیا تو مریم کی باتیں کانوں میں گونجنے لگی۔ نامرد کہیں کا، نامرد وہ ہوتا ہے جو اپنی عورت کو تحفظ نہ دے سکے۔ میں کیوں اسے اکیلا چھوڑ کے آ رہا تھا؟ میں نے تو شاہ جی کو خود یہ کہتے سنا تھا جب وہ مردوں کو بٹھا کے ان کے مسئلے مسائل سنتے تھے اور تسبیحات کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، تو یہ بھی کہتے تھے کہ جہاں پر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔
اس لیے شیطان کے وار سے بچو۔ جب وہ دوسروں کو یہ درس دیتے تھے تو پھر آج مریم کے ساتھ اکیلے لاؤنج میں کیوں تھے؟ ان کی حویلی کے اندرونی حصے میں اس وقت کوئی ملازم موجود نہیں تھا، بیوی بھی موجود نہیں تھی، پھر مریم موجود کیوں تھی؟ میرے دل میں ان گنت سوالات تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ چوکی دار نے مجھے لاؤنج کے بیرونی دروازے پہ کھڑے دیکھا تو کہنے لگا، غلام مصطفیٰ یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا اپنے کوارٹر میں۔ یہ کہہ کر وہ مین دروازے کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں خراما خراما قدم اٹھاتے ہوئے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا، لیکن لگ رہا تھا میں غلط کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں، ایسا لگ رہا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں کوارٹر میں آیا، کوارٹر کی کنڈی کھول کے اندر آیا، بے جان ہو کے جیسے چارپائی پہ بیٹھا، کوارٹر کی دیوار پہ لگی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھنے لگا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھا رہا، کبھی مریم کی باتیں دماغ میں آتی، کبھی شاہ جی کی۔ میں چارپائی سے کھڑا ہو گیا، اندر ایسی بے چینی تھی، دل عجیب سا تڑپ رہا تھا، کبھی خوف کبھی وسوسے میرے اندر سے میری جان نکال رہے تھے۔ وہ میری بیوی تھی، میری غیرت تھی، اکیلی شاہ جی کے ساتھ بند دروازے کے پیچھے کیوں تھی؟ میں اپنے کوارٹر سے باہر آ گیا۔ مجھے باہر دیکھ کے چوکی دار کہنے لگا، کیا ہوا، باہر کیوں آ گئے؟ میں نے کہا، اندر بڑی گھٹن ہے، سانس نہیں آ رہا۔ بار بار میں اپنے سینے کو سہلا رہا تھا، پتہ نہیں کیسی بے چینی تھی، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جی چاہا لاؤنج کا دروازہ توڑ دوں، اندر چلا جاؤں۔ چوکی دار کہنے لگا، ایسا کر، باغیچے میں ٹہل، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں باہر ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد چوکی دار بھی جمائیاں لیتا ہوا اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ میں ماہی بے آب کی طرح اندر سے مچل رہا تھا، بے بسی سے چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا، اور میری نظریں لاؤنج کے دروازے پہ جمی ہوئی تھیں۔ کبھی لگتا تھا مریم کی باتیں اگر سچی ہیں تو پھر تو خطرے والی بات ہے۔ شاہ جی نے اس کی کلائی پکڑی تو کیوں پکڑی؟ کبھی لگتا تھا شاید مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، میری نظروں میں شاہ جی کو برا بنانا چاہتی ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ شاید میں مریم کی بات پہ بھروسہ نہ بھی کرتا، لیکن شاہ جی نے آج مجھے یہ کیوں کہا کہ باہر نکل جاؤ اور سو جاؤ؟ کچھ دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ مریم کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی اور سیدھی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کے پیچھے میں نے شاہ جی کو آتے دیکھا، جن کے چہرے پر ناخنوں کی کھرونچوں کے نشان تھے۔ چہرہ زخمی تھا اور بہت غصے میں تھے، لیکن مجھے دیکھ کے ان کے چہرے کا رنگ فک پڑا۔ مریم میرے سینے کے ساتھ لگ کے رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ شاہ جی جلدی سے اندر کی طرف چلے گئے۔ اپنے دونوں بازو میں نے مریم کے گرد حائل کیے، اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لگائے کوارٹر میں لے گیا، کوارٹر کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، اسے چارپائی پہ لے جا کے بٹھا دیا۔ کہنے لگی، غلام مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، یہ کہہ کے سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا، کچھ مت کہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پہلی بار میں اپنی چارپائی سے اٹھا اور کمرے کی بتی بجھائی اور پھر اپنی چارپائی پہ چلا گیا۔ جب سے میرا نکاح مریم سے ہوا تھا میں نے اپنے کوارٹر کی بتی نہیں بجھائی تھی، لیکن آج میں نے لائٹ بند کر دی تھی۔ جب میں چارپائی پہ پہنچا تو وہ روئے جا رہی تھی۔ میں چارپائی پہ بیٹھا، اپنے آنسو صاف کیے، مریم کو چارپائی پہ لٹاتے ہوئے خاموش کروایا، اپنے اور اس کے اوپر چادر اڑا دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس حد تک ہوا تھا، لیکن میں اسے اپنی عزت کی چادر میں چھپا چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مریم میری چارپائی پہ نہیں تھی۔ میں فوراً سے اٹھا، وہ واش روم سے نہا کے باہر نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے نظریں چرا گئی۔ دور دور سے فجر کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ غسل کرنے کے بعد پہلی بار میں کوارٹر سے نکل کر بنگلے سے باہر نکلا اور باہر بنی ہوئی مسجد میں نماز ادا کی۔ حویلی کے اندر بنے احاطے میں بنی چھوٹی سی مسجد میں نہیں گیا تھا، جہاں تمام ملازمین نماز پڑھتے تھے، جن کی امامت شاہ جی کرواتے تھے۔ اندر آیا تو میں نے مریم سے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ کہنے لگی، جی
کیا مطلب؟ میں نے کہا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ پھر میں نے ایک بیگ چارپائی کے نیچے سے نکالا، اس میں میرے کپڑے تھے۔ میں نے کہا اس میں اپنے کپڑے بھی ڈال دو۔ اس نے اپنے کپڑے ڈال لیے۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک ملازم تھا، کہنے لگا غلام مصطفیٰ تمہیں شاہ جی بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا تم جاؤ میں آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ مریم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی غلام مصطفیٰ مت جاؤ۔ میں نے کہا فکر مت کرو۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کوارٹر سے باہر نکل گیا۔ شاہ جی اپنے کمرے میں غصے سے چکر کاٹ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے دروازہ بند کرو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگے وہ لڑکی گنہگار ہے، کل اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی عزت بچائی ہے، میں چھوڑوں گا نہیں اسے، جو کچھ اس نے کیا ہے اسے پوری سزا دوں گا۔ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے مصطفیٰ اسے طلاق دے دو۔ میں نے کہا میں نے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے برجستہ میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو طلاق دے دی ہے، اس مریدی کو طلاق دے دی ہے۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور میری امانت ہے۔ اس کی پاک بازی کو، اس کی شرافت کو جتنا میں جانتا ہوں کوئی دوسرا مرد جان ہی نہیں سکتا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے غلام مصطفیٰ نافرمانوں کی جانتے ہو نا کیا سزا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جو چاہیں بد دعا دے دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو بی بی صاحبہ کے سامنے آپ کا اصل روپ دکھا دوں گا، گاؤں والوں کو بھی بتا دوں گا، اور آپ کے چہرے پہ پڑنے والے نشانات آپ کے کردار کی گواہی دے رہے ہیں، اس لیے مجھے جانے دیں تو بہتر ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے پتا تھا وہ لڑکی تمہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے گی۔ میں نے کہا آپ کو جو کہنا ہے کہہ دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر میں واپس کوارٹر میں آیا، مریم کو اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے سب گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے یہ ضرور کہا تھا کہ صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ صراط مستقیم ہمیں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سجدے کا حکم نہیں دیتا۔ شاہ جی کی اصل سچائی میں نے جان لی ہے، اس لیے میں ان کی مریدی چھوڑ رہا ہوں۔ تم لوگ سوچ سمجھ کر اس راستے پہ چلنا، ورنہ یہ نہ ہو کہ اپنی عزت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ گاؤں والے اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں ان کا کیسا غلام تھا۔ میرا انہیں چھوڑ دینا معمولی بات نہیں تھی، اور میرا یہ کہنا بھی معمولی بات نہیں تھی۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ میں وہ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا، شاہ جی کی غلامی چھوڑی اور غلام مصطفیٰ بن گیا۔ زندگی بہت آسان ہو گئی تھی، اور سب کی ہو سکتی ہے اگر صراط مستقیم کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم کسی کے دین کو، کسی کے ایمان کو، یا کسی بھی فرقے کو یا مذہب کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، لیکن یہ معاشرے کا ایک ایسا گھنونا روپ ہے جسے دکھانے کی ہم نے کوشش کی ہے، جس سے بہت سے لوگ واقف ہیں اور شاید کچھ واقف نہیں بھی ہیں۔ اگر اس کہانی کو پڑھ کر کوئی صراط مستقیم کی جانب آ جائے گا تو اسے لکھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔